بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف۔ آج ہم صرف کبیر فعل مضارع کی پڑھیں گے باب ضربہ سے اجوفیائی کی۔ فعل مضارع مثبت معلوم یبیع یبیعانی یبیعون تبیع تبیعانی یبیعنا تبیع تبیعانی تبیعون تبیعین تبیعانی تبیعنا ابیع نبیع۔ اس کے بعد ساتھ ہی ہم اس کی تعلیل بھی پڑھتے ہیں۔ جی یبیع اصل میں تھا یب یعو بر وزن یفعلو، یا متحرک غیر مفتوح تھا، ماقبل حرف صحیح ساکن تھا، وہی یقول اور یبیع والے قاعدے سے یا کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دی تو یہ ہو گیا یبیع بر وزن یفعلو۔ یعنی اس کی تعلیل تو بالکل ہی آسان ہے، اور یہی تعلیل مضارع معلوم کے اس کے باقی صیغوں میں بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جب مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے یبیعنا، یہ اصل میں تھا یب یعنا یفعلنا، یا متحرک غیر مفتوح تھی، ماقبل حرف صحیح ساکن تھا، وہی یقول اور یبیع والے قاعدے سے یا کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دی تو یہ ہو گیا یبیعنا، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا مدہ تھا گرا دیا تو سیدھا ہی یبیعنا بر وزن یفعلنا ہو گیا۔ یہی تعلیل تبیعنا صیغہ جمع مؤنث حاضر میں بھی ہوئی ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں فعل مضارع مثبت مجہول یباع یباعانی یباعون تباع تباعانی یباعنا تباع تباعانی تباعون تباعین تباعانی تباعنا اباع نباع۔ جی اس کے اندر بھی دیکھیں، اس میں جو صیغہ ہے تباع، جو پہلا صیغہ ہے یباع، یہ اصل میں تھا یب یاعو، یا مفتوح ماقبل حرف صحیح ساکن تھا تو یقال یباع والے قاعدے سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی اور یا کو الف سے بدل دیا تو یباع بر وزن یفعل ہو گیا۔ یہ تو بالکل آسان تعلیل ہے، ایک تو یا کی حرکت نقل ہوئی اور دوسرا یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ یباع ہو گیا، اور یہی تعلیل مضارع مجہول کے باقی صیغوں میں بھی ہوگی۔ یہ اس کے بعد دیکھیے یباعنا جب مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے یہ تھا یب یعنا، تو یہاں بھی یا مفتوح تھا، ماقبل حرف صحیح ساکن تھا، یقال یباع والے قاعدے سے یا کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دے دی اور یا کو الف سے بدل گیا تو یہ ہو گیا یباعنا، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا مدہ تھا گرا دیا تو یہ یباعنا بر وزن یفعلنا ہو گیا، اور یہی تعلیل تباعنا صیغہ جمع مؤنث حاضر مضارع مجہول میں بھی ہوئی ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیے صرف کبیر فعل منفی بلم و فعل منفی بلن، تو اس میں فعل منفی پہلے بلم کی پڑھتے ہیں ہم۔ لم یبیع لم یبیع لم یبیعوا لم تبیع لم تبیع لم یبیعنا لم تبیع لم تبیع لم تبیعوا لم تبیعی لم تبیع لم تبیعنا لم ابیع لم نبیع۔ جی ساتھ ہی ہم اس کی تعلیل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لم یبیع اصل میں تھا لم یبیع بر وزن لم یفعل، یا متحرک غیر مفتوح ماقبل حرف صحیح ساکن تھا، یقول یبیع والے قاعدے سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو لم یبیع ہو گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماعی ساکنین ہو گیا تو پہلا ساکن مدہ تھا تو اس کو اجتماعی ساکنین والے قاعدے سے ہم نے حذف کر دیا تو سیدھا ہی لم یبیع ہو گیا۔ جی اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کا مجہول لم یباع لم یباع لم یباع لم تباع لم تباع لم یباعنا لم تباع لم تباع لم تباع لم تباعی لم تباع لم تباعنا لم اباع لم نباع۔ یہ تقریباً سبھی میں یہی دو قاعدے ہیں، انہی سے ہی تعلیل ہوئی ہے تو ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں۔ ایک تو قالا باع والا قاعدہ اور دوسرا یقول اور یبیع والا قاعدہ۔ جی ابھی جو ہم نے پڑھا ہے لم یباع تو یہ اصل میں تھا لم یبیع بر وزن لم یفعل، یا مفتوح ہے، ماقبل حرف صحیح ساکن تھا تو یقال یباع والے قاعدے سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی اور ساتھ الف سے بھی بدل دیا تو لم یباع ہو گیا۔ اب دو ساکن جمع ہو گیا، اجتماعی ساکنین ہوا تو اس وجہ سے یعنی پہلا جو ساکن مدہ تھا تو اس کو اجتماعی ساکنین والے قاعدے سے ہی حذف کر دیا تو یہ سیدھا ہی لم یباع بن گیا۔
جی اس کے بعد دیکھیے اب ہم پڑھیں گے فعل منفی بلن معلوم. لن یبیع لن یبیع لن یبیعوا لن تبیع لن تبیع لن یبعنا لن تبیع لن تبیع لن تبیعوا لن تبیعی لن تبیع لن تبعنا لن ابیع لن نبیع. تو چونکہ لام یہ جو شروع میں لفظ آ رہا ہے لام نون، تو یہ چونکہ آخر میں زبر لے کے آتا ہے تو اس وجہ سے لن نبیع اور لن ابیع. یہ آگے دیکھیں لن یباع مجہول کی گردان فعل منفی. لن یباع لن یباع لن یباعوا لن تباع لن تباع لن یبعنا لن تباع لن یباعوا. جو دوبارہ دیکھیے لن یباع لن یباع لن یباعوا لن تباع لن تباع لن یبعنا لن تباع لن تباع لن تباعوا لن تباعی لن تباع لن تبعنا لن اباع لن نباع. امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ.